اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور سے اور اعلانیہ طور سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، ایسی تجارت کرنے والے ہیں جس میں ہرگز خسارہ اور نقصان نہیں ہوگا، جس میں خسارہ، گھاٹا اور نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے: کتاب اللہ کی تلاوت، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ 3 کام جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسی بزنس میں لگے ہیں جس میں انہیں نقصان نہیں ہو سکتا، خسارہ نہیں ہو سکتا، صرف فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ عام طور سے انسان جب کوئی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کی تجارت میں کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے اور کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پونجی بھی ڈوب جاتی ہے، جو لگایا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تجارت میں لوگ خود بھی لگتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لگاتے ہیں، خاندان کو بھی لگاتے ہیں، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود بھی کتاب اللہ کی تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے تیار کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے انہیں مدرسوں میں بھیجتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یہ اپنے بچوں کو ایسی تجارت میں لگا رہے ہیں کہ اور دیگر تجارتوں میں لگنے والے بچے تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں لگنے والے انہیں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ پھر بھی دوسروں کے وفادار ہوتے ہیں تو ماں باپ کے وفادار کیسے نہیں ہوں گے؟ جن سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے ان کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو ماں باپ کے لیے کتنی دعائیں کریں گے؟ تو پہلی چیز کتاب اللہ کی تلاوت۔ تلاوت سے صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو پڑھ لیں، کیونکہ صرف پڑھ لینے سے کما حق فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھ کر کے خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کریں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے بعد اقامت صلاۃ کا تذکرہ ہے۔ صحیح معنوں میں کتاب اللہ کو پڑھنا یہی ہے کہ اس کا پڑھنا آپ کو نماز کی پابندی پر ابھارے۔ صحیح معنوں میں اس کی تلاوت یہی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر نمازوں کی پابندی کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو پڑھا جائے گا اور اس کو سمجھا جائے گا، تبھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی فرما برداری کرنے کے فوائد کیا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے کا انجام کیا ہے، اللہ کے احکام پر چلنے کا دنیا اور آخرت میں فائدہ کیا ہے، اور اس سے روگردانی کرنے کا دنیا اور آخرت میں نقصان کیا ہے۔ یہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھیں گے۔ جب سمجھیں گے تو قرآن ہمیں عمل پہ ابھارے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز کی پابندی کریں، اور دیگر اعمال کو چھوڑ کر کے یہاں پہ نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کریں، کیونکہ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرنے لگے گا تو قرآن خود کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ جب وہ نماز کا پابند ہو جائے گا تو ہر بے حیائی سے، ہر بری باتوں سے، ہر گناہ کے کام سے نماز اسے خود روکے گی۔ تو نماز کی پابندی کرنے لگ جائے گا انسان تو دیگر منہیات سے وہ اپنے آپ کو روک لے گا، اللہ کی مرضی پہ چلنے کا اس کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوگا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے
اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ظاہری طور سے بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ طور سے بھی خرچ کرتے ہیں، اور پوشیدہ طور سے بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو انہیں رزق دیا ہے، پروردگار عالم نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ تم کو جو بھی ملا ہے، تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں، یہ تمہاری خود کی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں عطا فرمایا ہے. مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے. اگر اسے ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو ایسے تاجر کہلاؤ گے جو کبھی خسارہ نہیں اٹھا سکتا، جو کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، اسے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. اور دیگر تجارتیں تو انسان کو دنیا میں کامیاب کرتی ہیں، لیکن یہ تجارت دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کو آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے. انسان خود بھی کامیاب ہوتا ہے اور ہزاروں کو اپنے ساتھ کامیاب کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ میں بیٹھنے والے، اس کے ساتھ میں رہنے والے، اس کے پاس آنے جانے والے سب کامیاب ہوتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. علم دیا ہے اللہ رب العزت نے، قرآن پڑھنے کی نعمت دی ہے، ہم پڑھائیں. دولت دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جس نعمت سے پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس سے ہم لوگوں کی پیاس بجھائیں. علم عطا فرمایا ہے تو لوگوں کی روح کو تازگی پہنچانے کے لیے علم پہنچائے. مال عطا فرمایا ہے تو ان کے جسمانی قوت کے لیے، ان کے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، صحت کو سلامت رکھنے کے لیے مال ان کے اوپر ہم خرچ کریں. یہ تین چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرجون تجارتا لن تبور. یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. قرآن کی تلاوت، اور ایسے بھی قرآن کی تلاوت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہو، جہاں پہ انسان نقصان میں ڈوبا ہوا ہو، جہاں انسان مال و دولت سے محروم ہو، پریشانیوں میں ہو، اگر وہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جائے، وہاں قرآن پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو ان پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا، عمل کیا جائے گا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی محتاجگی نہیں آئے گی. کہ قرآن تو ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو محتاجگی اور فاقہ کشی کو دور کرنے والی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریوں کو دور کرنے والی ہے، مصیبتوں سے نجات دلانے والی نعمت ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پروردگار عالم نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، جو حافظ قرآن ہوئے. قرآن کو جنہوں نے حفظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی جاننے والے ہوں، قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کو بھی جاننے والے ہوں، اس کے معانی کو بھی سمجھنے والے ہوں، اور اس پر عمل پیرا ہونے والے ہوں. اپنی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کو جگہ دینے والے ہوں. قرآن جو کہے اس پر عمل کریں، جس سے منع کرے اس سے رک جائے. اور پھر صرف عمل کر کے رک جانے سے نہیں، بلکہ دوسروں تک بھی خرچ کرے، پہنچائیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن کے احکام، قرآن کے پیغامات دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں چیزوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ان تینوں چیزوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق دے. قرآن سے محبت، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس سے دل لگانا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا. ایسا کرنے والا ایسی آنکھ رکھنے والا ہے، ایسی آنکھ رکھنے والا ہے جو کبھی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا. قرآن میں اللہ رب العزت نے خود ایک مقام پہ فرمایا ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. کیا وہ انسان جو اس بات پر یقین رکھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن پاک یہ برحق ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اس پہ یقین نہ رکھنے والا کہ اس سے واقف نہیں ہے، وہ ایک اندھے کی طرح ہے جو خود بھی گرتا ہے، بھٹکتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ میں لگے وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں. اور جو قرآن مقدس کا علم رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، عمل پیرا ہے، تو وہ بینا کی طرح ہے جسے خود بھی راہیں نظر آتی ہیں
حق اور باطل کی راہ جس کے سامنے خود کھلی ہوئی ہے، خود راہ راست پر ہے، اور اس کے ساتھ میں رہنے والے بھی راہ راست پر ہوں گے۔ ایک نابینا انسان جس کے پاس آنکھ نہ ہو وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، گڈھے میں گر جاتا ہے، اور جس کے پاس علم ہی نہ ہو، جس کے پاس یقین ہی نہ ہو، تو وہ ایسا اندھا ہے کہ جب وہ ٹھوکر کھائے گا دنیا کے گڈھے میں نہیں گرے گا بلکہ جہنم کی وادیوں میں گرے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مقدس سے محبت کرنے، اس کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، اور اعمال صالحہ پر ہمیشہ پروردگار عالم ہمیں جمائے رکھے ہمیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہیں کہ یہ حافظ صاحب چلے جا رہے ہیں، یہ حافظ صاحب ہے ماشاءاللہ، ذرا ان کو دیکھیے، تو ہمارے لباس کو، ہماری صورت کو، ہمارے عمل کو دیکھ کر ایک اچھے مقام رکھنے والے حافظ کی توہین نہ ہو۔ ہم حافظ بنے تو ایسے باوقار بنے کہ لوگ دیکھیں تو عزت کے ساتھ دیکھیں، اور ہمارے وجود سے سارے حافظوں کو تعظیم اور اکرام نصیب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مذاق کا سامان بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں میں جو باتیں نازیبا ہوں پروردگار عالم معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں ہوئیں مولا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، پھر تمام حاضرین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔